ایک آیت تلاوت کی۔ میں نے آپ کو کہا نام عمل سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر کوئی اچھائی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جو مجرم ہوں گے ان کو جہنم نظر آئے گی، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جنت نظر آئے گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا۔ جب مجرمین کو سامنے جہنم نظر آئے گی تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اچھا ہم کو اسی میں گرنا پڑے گا، تو اس کی روح کانپ جائے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، پسینے نکلیں گے، اور دل اس کا پھٹ رہا ہوگا۔ اس کے سامنے میں سارا منظر ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ جان رہا ہے کہ اب ہم کو فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تمہاری چرب زبانی نہیں چلے گی۔ اليوم نختم على افواہہم، آج منہ پر تالے لگے ہوں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بات کرے گا۔ وتشہد ارجلہم، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کہاں کہاں ہم اس کو غلط استعمال کیے، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اس اعضاء سے آواز آئے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم کو تو اوپر والے کی طرف سے یہی حکم ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء بولیں گے اس دن کہاں کہاں ہم نے اعضاء کا غلط استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے جرائم کو جب ثابت کر دیں گے تو اس کے بعد فرشتوں سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ کے جہنم کے بیچ میں پھینک دیا، جہنم کے بیچ میں پھینک دے گا۔ جہنم کے بیچ میں پھینک دے گا۔ اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جرم ثابت ہو گیا، پکڑ کے ہم کو لے جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کے بیچوں بیچ ڈالے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو اور جہنم کے بیچ میں پھینک کے آؤ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کے ڈالو۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، آگ جب جب دھیمی ہوگی تو اس کو اور دہکایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک کھال جل جائے گی تو دوسری نئی کھال چڑھائی جائے گی، پھر اس کو جہنم میں دھوکا جائے گا، اور اس طرح سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جب جب وہ آدمی پیاس کی وجہ سے پانی مانگے گا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پانی مانگے گا تو پانی دیا جائے گا، مگر کیسا؟ انتہائی گرم یا پگھلا ہوا تانبا، اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جب پینے کے لیے منہ کے قریب کرے گا تو چہرے کی پوری کھال جل کے اسی میں مل جائے گی، پھر وہ اسی کو پیے گا، اور اس کی وجہ سے پیٹ میں جتنا جو کچھ ہے وہ سب جل کے پاخانے کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سارا منظر اس کے سامنے میں ہوگا، دل میں آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ اور جہنم کے بیچ میں پھینک کے آؤ۔ فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ جاتے 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 جب کافی دور لے کے چلا جائے گا تو پیچھے سے ایک آواز آئے گی، ایک انجانا سا آواز، جس آواز کی کوئی امید نہیں ہے، ایسی ایک آواز آئے گی فرشتوں رک جاؤ، کہاں لے کر جا رہے ہو ان کو؟ فرشتے کہیں گے رب العالمین کا حکم ہو چکا ہے، یہ جہنمی ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو پیچھے سے آواز آئے گی رک جاؤ، ابھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ فیصلہ کر دیا ہوگا، لیکن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں آیا ہوں، اور اس کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ میرے نانا ہیں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے پھوپھا ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ میری امی ہیں، یہ میری دادی ہیں۔ حافظ قرآن چیخ چیخ کے پکار کے کہے گا
کہ ان کا میں خون ہوں، میں نے قرآن کریم کو ان کے خون سے میں نے پرورش پائی ہے اور قرآن کریم کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آج اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ تو کر رہے ہیں۔ اقرأ ورتقی ورتل، پڑھو اور ایک ایک آیت پڑھو اور ایک ایک درجے میں چڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہاری منزل ہوگی۔ اس جنت میں ہم کو کیا مزہ آئے گا جس جنت میں ہماری نانی نہ ہو، اس جنت میں ہم کو کیا مزہ آئے گا جس جنت میں ہمارے ابا نہ ہو، جس جنت میں ہماری امی نہ ہو، ماں نہ ہو، تو اس جنت میں کون سا مزہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ حافظ قرآن کہے گا کہ اگر میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اپنے ابا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر لے جانا ہے ان کو تو پھر مجھے بھی دھکیل دیجئے یا پھر میری وجہ سے ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 10 ایسے جہنمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، سیل مہر لگ چکی ہوگی، اللہ نے فیصلہ کر دیا تو کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایک حافظ قرآن ہے جن کی برکت سے اللہ 10 جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ آپ مذاق سمجھتے ہیں؟ اے حافظات، تیتا آج تک دلوں رکٹا لمبا کرے گھر یعنی حافظ صاحب کو کسی بھی طرح چین نہیں ہے۔ آپ کو کون سا خزانہ دیا جا رہا ہے؟ وہ خزانہ دیا جا رہا ہے جہاں کوئی اور خزانہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ ہزاروں قسم کے اگر فدیہ دے کر بچنے کی کوشش کریں گے تو وہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں اگر قبول کیا جائے گا تو صرف یہی 10 لوگ قبول کیے جائیں گے، یہی 10 اپنے ساتھ 10 کو جنت میں لے جائیں گے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں لگایا۔ آج جو 10 کھڑے ہیں ان کے 10 ابا ہیں، ان کی 10 امیاں ہیں، ان کے نانی ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں، ڈھیروں لوگ ہیں جو آج مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ان کا آخرت کا سامان ہو گیا، لیکن میرا کیا؟ آپ کا کیا؟ میرا تو کوئی نہیں حافظ قرآن ہے اس میں سے، میرا کوئی بھتیجا نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن کیا مجھے کچھ مل سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم لینا چاہیں گے تو ملے گا، حصہ ملے گا۔ کتنے لوگ لینا چاہتے ہیں؟ حصہ کا مطلب یہ ہے کہ بھتیجا اگرچہ نہیں ہے لیکن کل یہ ہمارے لیے کھڑا ہو سکتا ہے جب ہمیں گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ سب سے پہلے میں تیار ہوں۔ بہت سے ہاتھ ابھی اٹھے ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو بھی خوشی سے ہمارے پاس گنجائش ہوگی انشاءاللہ ہم دارالعلوم زکریا کو آج دے کے جائیں گے، یہ کہہ کے کہ میں یہ 100 روپے اس دن کے لیے دے رہا ہوں جس دن لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ پیسے کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی، کوئی نہیں کام آئے گا۔ اس دن کام آئے گا تو صرف ہماری جیب سے جو اس وقت نکلے گا بس وہی کام آئے گا۔ جو ہم آج دے دیں گے وہ کام آئے گا، اگرچہ اللہ نے اس موقع پر کہا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور یہ ہماری جیب سے نکلے گا اسی وقت جبکہ ہمارا قلب سلیم ہوگا، دل ہمارا سلامت روی والا ہوگا۔ تب بھائی یہ جانے کا ماحول میں تو نہیں ہے، دستار میں ہونے والی ہے۔ میں بھی دے رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیجیے۔ الگ الگ جگہوں پہ چلے جائے بیٹا، آپ لوگ الگ الگ، آپ لوگ اپنی جگہ پہ رہے۔ اے بابو آپ لوگ یہی ہے نا دارالعلوم زکریا میں، رومال لے کے کھڑے ہوئے تاکہ کسی کو اٹھنا نہ پڑے۔ دیکھیے میں نے کہا ہے انشاءاللہ آج ہم جو کچھ بھی دیں گے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے مقدر کو جگا دیں گے، سویا ہوا مقدر ہمارا جاگے گا، اور انشاءاللہ اس دن جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کے لیے
ہم محتاج ہوں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمارے اس پیسے کی برکت سے آج جو ہم دے رہے ہیں یہ دیکھنے میں 100 روپے لگ رہا ہوگا، 500 لگ رہا ہوگا، 50 روپے لگ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے گا، اور ایک کھجور کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کیا قیمت ہے؟ 1 روپے میں نہیں ہوتی ہے شاید، 1 روپے ایک کھجور کی، بلکہ اگر اچھا والا کھجور لیں گے تو ایک کھجور کی قیمت 5 روپے ہو سکتی ہے۔ تو ایک کھجور کے برابر جو صدقہ کرے گا، اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جیسے ہم سے اگر کسی سے ڈیل نہیں ملتا ہے وہ ہم کو کچھ دے، مگر کیا کریں گے مجبوراً لینا بھی پڑے گا، تو دے تو ایسے بائیں ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ تو دائیں ہاتھ کا مطلب اللہ بہت خوش ہو رہے ہیں اس سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ ربا کے معنی ہے، تربیت کا معنی ہے دھیرے 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 بڑھانا۔ ثم یربیہا حتی تکون مثل الجبل، وہ جو کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا وہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کی شکل میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تیرے پاس کچھ اور نہیں ہے کیا؟ وہ کہے گا نہیں میرے پاس تو کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لو ہو سکتا ہے کہیں ہو، تو کہیں کچھ نہیں نکلے گا اس کے پاس سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈھیر کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ تمہارا ہے۔ تو اول وہلہ میں ہو سکتا ہے اس کو شبہ ہوگا کہ فرشتوں سے شاید اکاؤنٹنگ میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، نمبر غلط چڑھ گیا ہوگا، دوسرے کا ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا ہوگا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے اس کو، یاد کرو دارالعلوم زکریا کی دستار بندی کے جلسے میں تم حاضر ہوئے تھے اور وہاں تم نے اپنی جیب میں سے نکال کے رات میں دیا تھا، تو اس کو یاد آئے گا اس وقت، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے اسی کو بڑھا کر اتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج آپ نے جو کچھ دیا ہے کوئی آدمی چھوٹے نہیں، سب کو دیجیے، انشاءاللہ یہ ہمارا کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں وہی ہمارا ہے، جو ہم چھوڑ دیں گے وہ کچھ نہیں ہمارا ہے، جو پہن لیں گے وہ ہمارا ہے، جو کھا لیں گے وہ ہمارا ہے، اور جو ہم نے یہاں جمع کر دیا یا کسی بھی اللہ کے کسی بھی راستے میں، الحمدللہ دیکھیں ہمارے بھائی صاحب کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ ابھی جب عمومی چندہ ہو رہا تھا الحمدللہ انہوں نے بہت ہی خصوصی چندہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خصوصیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دی ہوئی رقم کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم زکریا کی شان بڑھائے، دارالعلوم زکریا کا مان بڑھائے۔ دیکھیے یہ ادارہ جتنا بڑھے گا، جتنی ادارے کی شان ہوگی اس سے ہماری شان بڑھے گی۔ ادارے ہوں گے تو بڑے بڑے اللہ والوں کی زیارت ہوگی، آپ کو اللہ والوں کی زیارت ہوگی، اللہ والوں سے ملاقات ہوگی۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے، ابھی ہمارے حضرت مولانا ایاز احمد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو وہ کیوں آتے اتنے دور، اور کون بلاتا ان کو، کیسے آتے یا کون جاتا کہ حضرت ہمارے وہاں چلیے، مشکل ہوتا، لیکن ادارے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کرام کے دل میں وہ درد دیا ہے کہ رات کے 12 بجے بھی اٹھ کر آ جاتے ہیں اور رات کے 12 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، یہ ادارے کی شان ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ادارہ جب تک شان بان آن کے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ ہمارا ایمان اسی طرح سے مضبوط ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم سے اس وقت جمع کروایا ہے، ہم کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات سنیے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا، آج 9 دنیاں ہیں، 3 دنیاں ہیں، سب جمع ہو کر کے دعا کر لیتے ہیں، بس ہو گیا، بیٹا ہونے کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، یہ تو ایک رسمی چیز ہے، بیٹا ہونے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کریں گے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
یعنی ماں باپ کے لیے ہم 5 وقت کی نماز میں دعا کریں گے، جب 5 مرتبہ روزانہ ہم دعا کریں گے تو بتائیے ان کی روح کتنی خوش ہوگی اور ہمارا مقدر کتنا چمکے گا۔ تو ایسے ہی صرف ادارے کو آج دستار بندی کے موقع پہ ہم نے دے دیا، یہی کمال نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہر وقت جب دارالعلوم زکریا کو ضرورت ہوگی ہم کھڑے ہیں، اور ہم سب کو انشاءاللہ کھڑے رہنا ہوگا، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ ایک بہت اہم گفتگو، اتنی اہم گفتگو کہ ابھی مجھے کہیں جانا تھا، اس کے باوجود جب ہمارے بڑوں کا حکم ہوا تو میں مغرب کی نماز گسترا میں پڑھ کر اس کے بعد سیمل باڑی گیا، جبکہ سیمل باڑی میں بہت چھوٹا تھا، جب 8-9 سال کا تھا شاید تب گیا تھا۔ اس کے بعد میں اس دن پہلی دفعہ گیا، رات میں گیا، پھر اسی وقت جو ہے رات میں واپس آیا۔ کوئی اشتہار نہیں تھا، مجھے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا تھا، کچھ نہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ کسی کو کوئی ہدیہ بھی نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی علماء کرام وہاں پہنچے۔ اور میرا کیا، پٹنہ سے تشریف لائے حضرت مولانا مفتی خالد صاحب اور حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب پٹنہ سے آئے۔ کتنی اہم بات ہوگی، کتنا اہم موضوع ہوگا، اور وہ موضوع کیا ہے؟ ابن شکیلیت والا، ابن حنیف، شکیل بن حنیف والا۔ ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارا ایمان کس طرح سے ختم ہو جائے ہم چونکہ نہیں جانتے ہیں۔ صرف موٹی سی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری نبی بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کا نہیں۔ ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، اصلی نبی بھی نہیں، نقلی نبی بھی نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ پردے والا نبی نہیں، کھڑکی والا نبی نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو پھر عمر ہوتا، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں نا حضرت عمر نبی تھے کیا؟ نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ہماری طرح دانش کی طرح پگڑی باندھ کے آئے گا، سفید کرتا سفید پاجامہ پہن کے آئے گا اور قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کرے گا۔ لیکن آپ کو تو چونکہ معلوم نہیں ہے کہ بخاری میں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، مسلم میں ہے یا نہیں ہے، کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، تو وہ اپنی طرف سے جو خوب ہانکے گا آپ کے سامنے میں، اور 10 بات اچھی کر کے اس میں ایک بات وہ ایسی ملا دے گا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو کبھی بھی اگر ہمارے عقیدے سے متعلق کوئی بات اگر ہم کو گڑبڑ لگے اور کوئی انجان آدمی اگر ہمارے سامنے میں اس طرح کی گفتگو کرے تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہوگی کہ آپ کے علاقے کا یا آپ کے جان پہچان کا جو اچھا علم رکھنے والا عالم دین ہے ان سے آپ رابطہ کر کے ان کو بتائیں گے کہ آج ایک آدمی سے میری اس طرح سے ملاقات ہوئی تھی، ضرور بتائیں گے یہ آپ۔ جیسے ایک بچہ اسکول سے آ رہا ہے تو اس کو کسی نے اگر پریشان کیا یا کوئی دقت ہوئی تو اس کو ضروری ہے کہ اپنی امی کو آ کے بولے، اپنے ابا کو آ کے بولے۔ تو ایسے ہی آپ کے جو یہ بھائی ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی بات آپ سنتے ہیں، جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، آپ کا یہ اول فرض ہوگا کہ آپ ان سے بات کریں کہ آج اس طرح کے آدمی سے ملاقات ہوئی تھی۔ خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو باہر رہتے ہیں، دلی وغیرہ میں رہتے ہیں یا کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ان تمام ساتھیوں سے اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا سابقہ ضرور پڑتا ہے۔
بہت سے لوگ اس طرح سے ہیں، اور خاص طور سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک مرزا غلام محمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا تھا، ہم لوگ بچ جاتے تھے، پوچھا جاتا تھا قادیان کہاں ہے تو ہم کہتے تھے پنجاب میں ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا کی انگلی ہماری طرف اٹھ رہی ہے کہ یہ شکیل بن حنیف کہاں کا ہے، تو دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے یہ بہار کا ہے، دربھنگہ ضلع میں پیدا ہوا کمبخت، اور وہ طرح طرح کے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، الٹے سیدھے دعوے کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی بات اگر کبھی ہمارے سامنے میں آئے تو ہم کو اس کی سخت گرفت کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، اگر کوئی بات ہم پوچھ سکتے ہیں تو ان سے ہم زبردستی پوچھیں ہم، اور اگر نہیں تو کم سے کم اپنے ذمہ دار علماء کرام کو ہم ضرور بتائیں۔ ایمان بہت اہم چیز ہے، جوانی کوئی اہم نہیں ہے، بوڑھا ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صحت بہت بڑی دولت ہے، جوانی بہت بڑی دولت ہے، زندگی سب سے اہم دولت ہے، لیکن ایمان تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو جوانی لے کے کیا کریں گے؟ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو صحت لے کے کیا کریں گے؟ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم یہ دولت لے کے کیا کریں گے جس دولت کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو ہر مہینے میں 50,000 روپے مہینہ ملے گا؟ کیا کریں گے؟ جب ہمارے پاس ایمان نہیں رہے گا تو ہم یہ لے کے کیا کریں گے؟ کتنے دن؟ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی طرح کے بھی جھانسے میں ہم کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ایمان کی دولت دی ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے، ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے، اس دولت کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کتابوں میں فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کی زندگی بڑی ٹھاٹ کی گزرتی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی جب ایمان قبول کیا تو ان کو گھر والوں نے نکال دیا، تو انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کر لیا۔ ڈھیروں صحابہ کرام ہیں جنہوں نے تکلیفوں کو تو جھیلا، لیکن کسی بھی حال میں انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور حالات میں گھرے، لیکن ان حالات میں جب گھریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو انعام ملے گا۔ ہم صرف اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے کسی بھی طرح کی لالچ میں ہم نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کی غلامی کا جنہوں نے اقرار کیا، ثم استقاموا، تو جب غور کریں گے آپ تو یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ثم استقاموا، کیوں؟ مطلب اس کے بعد جم جائے کا کیا مطلب ہے؟ جم جائے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی غلامی کا اقرار کریں گے، رسول اللہ کی غلامی کا اقرار کریں گے تو آپ کو جانچا جائے گا۔ مجمع ہاٹ میں آپ کمار ہٹی میں جا کر کے 10 روپے میں ایک ہٹی خریدتے ہیں، ایک موڑی بھوننے والی کھپڑی خریدتے ہیں، تو آپ کنٹھا پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور اس کو بجا کے دیکھتے ہیں، کھن کھن کر کے آواز ہوتی ہے، گھپڑ گھپڑ کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ 10 روپے 100 روپے کا ہٹی خریدنے کے لیے آپ اس کو بجا کے دیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب آپ کہیں گے ربنا اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو بجائیں گے نہیں؟ کیا بجا کے دیکھیں گے؟ تو اس میں ہم کو جمنا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، مشکلات چاہے جتنی بھی ہو، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ دل ہمارا، نفس ہمارا چاہ رہا ہوگا کہ ہم کس طرح کی گفتگو سنیں، لیکن نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہمارے سامنے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جب آئے گی ہم اس کو سنیں گے، اور اپنے دل کو انشاءاللہ ہم مجبور کریں گے۔ جب اس پر ہم جمیں گے تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب تمہاری زندگی اس طرح کی گزر جائے گی تو آخری وقت جب آئے گا، روح نکلنے کا وقت آئے گا، تو فرشتے آئیں گے تمہارے پاس۔ بہت سے بزرگ ہمارے اکابرین جن کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سائن خالی کر دو، یہ جگہ خالی کر دو، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے خالی کیا گیا، آرام سے بیٹھے،
عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا لیکن ان کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے اتریں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ 2 منٹ 1.5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ فرشتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا، آپ ڈریے مت، اگلی منزل جو قبر کی ہے، اس کے بعد جو میدان حشر کی ہے، اس کے بارے میں آپ ڈریے مت۔ اللہ نے آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، ٹینشن مت لیجیے، بیدار سو کے چلیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ جو آپ بیٹا بیٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن کے لیے آپ گھبرا رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے ان کو قرآن پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا رابطہ استوار کیا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تخافوا، آگے کے لیے آپ پریشان مت ہوئیے، ولا تحزنوا، پیچھے کے لیے آپ غمگین مت ہوئیے، وابشروا بالجنہ، اور ہاں ہم لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ آپ کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ نے ربنا اللہ کہا اور اس کے تحت جو حالات آئے اس پر آپ نے جم کے دکھایا، اس لیے اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے کہ ہم آپ کو جنت کی خوشخبری دیں۔ تو میرے بھائیو، جنت کی ہم سب کو خوشخبری ملے گی، لیکن کب؟ جب ہم حالات سے لڑیں گے، نفس کے خلاف جہاد کریں گے، نفس کے خلاف ہم لڑیں گے، تب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمائیں گے، فرشتے آئیں گے۔ وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری۔ جن جن بچوں کی دستار بندی نہیں ہے، بچے تو یہاں آئے ہیں، ان کے والد صاحب یہاں لائن لگا کر بیٹھے، تھوڑا سا لوگ پیچھے ہو، سامنے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، بچے تھوڑا پیچھے ہو جائے اور